السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی کبھی کبھی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، کیونکہ انسان کبھی کبھی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھبرانے لگتا ہے۔ حالانکہ جو زندگی ہے یہ زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی آسانیاں بھی آتی ہیں، کبھی مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی خوشی بھی آتی ہے، کبھی غم بھی۔ اس طریقے سے ایک بچہ گھر میں جنم لیتا ہے، گھر والے سارے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے کسی گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے تو سارے گھر والے پورے خوش ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، انویٹیشن دیتے ہیں، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اسی گھر میں یا کسی بھی گھر میں کسی انسان کی موت ہو جائے، کوئی انسان دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، ماتم شروع ہو جاتا ہے، تو پریشانی آ گئی، وہ مصیبت، غم۔ تو جو زندگی ہے انسان کی زندگی، یہ پریشانی، مصیبت، غم اور خوشی سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کہ ہم نے انسان کو جو بنایا ملے جلے نطفے سے بنا تھا، ہم ان کو آزمائش لیں۔ تو آزمائش کا آنا ضروری ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کس طریقے سے ان پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، ان آزمائش کا کس طریقے سے سامنا کر رہا ہے۔ جس طریقے سے ہوا جب چلتی ہے تو ہوا کتنی بھی تیز ہو، ایک پہاڑ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا رہتا ہے، ہلتا نہیں، جھولتا نہیں۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ایک استاد جو ایک ٹیچر تھے، اپنے کچھ ششیوں کے ساتھ، اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ کسی دریا کے کنارے گئے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں نہانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر انہوں نے انتظار کیا، جب کچھ وقت گزر گیا تو بچوں نے پوچھا کہ ہم نہانے کے لیے آئے تھے، ہم کیوں نہیں نہا رہے؟ انہوں نے کہا کہ جو دریا ہے بہت زیادہ لہریں ہیں اس میں، جب دریا کی لہریں شانت ہو جائے گی تو پھر ہم نہائیں گے۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ نہیں، یہ دریا کی لہر تو شانت ہوگی نہیں، یہ تو چلتی رہ رہی ہے، چلتی ہی رہے گی، ہمیں اسی میں نہانا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہماری زندگی ہے، ہمیں اس زندگی سے گھبرانا نہیں ہے۔ ایک پڑھنے والے بچے کے لیے جب اس کے ایگزام کا وقت آتا ہے، امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، حالانکہ نہیں، گھبرانا نہیں ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اچھے سے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اچھے سے اچھا مارکس لے کر آئیں، ہم امتحان میں اچھا سے اچھا نمبر لے کر کے آئیں، ٹاپ پوزیشن پہ آئیں۔ لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ اگر ایک لڑکا گھبرا جاتا ہے، امتحان سے گھبرا جائے گا تو پھر وہ ٹاپ پوزیشن نہیں لا سکتا، اچھا مارکس نہیں لا سکتا، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے۔ لیکن وہی وہ لڑکا اچھے سے تیاری کرتا ہے، وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ گھڑی کی سوئی چلتی رہتی ہے، جو سیکنڈ والی ہے وہ زیادہ تیز چلتی ہے، جو منٹ والی ہے اس سے کم تیز چلتی ہے، اور جو گھنٹے والی ہے وہ اس سے بھی کم تیز چلتی ہے۔ لیکن جب وہ پورا چلتا رہتا ہے تو اس طریقے سے پورا دن گزر جاتا ہے۔ وہی انسان جو وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو بہت کچھ کر جاتا ہے، وہ وقت اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی انسان گھر میں بیٹھا رہے، کچھ نہیں کرے، کوئی وقت کا صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو اس کا بھی وقت گزرتا ہے، لیکن اس کا وقت خراب طریقے سے گزرتا ہے۔ وہی حال انسان کی پریشانی کا ہے۔ اگر ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ کے اوپر ہم نے بھروسہ نہیں کیا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو شخص اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کرنا، محنت بھی کرنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم گھر میں بیٹھے رہو صرف میرے اوپر بھروسہ کرو، نہیں، اللہ نے کہا کہ محنت بھی کرنی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے روئے زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پھر روئے زمین پہ پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت زیادہ تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تفلحون، کہ تم کو کامیابی مل جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم روئے زمین پہ پھیل جاؤ، محنت کرو، اللہ کو یاد کرو، محنت کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو ذکر کرنے سے مطلب کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے ایک چڑیا گھر سے باہر نکلتی ہے، دن بھر چکر لگاتی ہے، دن بھر اپنے رزق کو تلاش کرتی ہے، تو رات کے وقت وہ خالی پیٹ نہیں لوٹتی بلکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے۔ پھر وہ کل کے لیے نکلتی ہے،
کل کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کو اللہ کے اوپر پوری امید ہوتی ہے، پورا یقین ہوتا ہے، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم کل کو نکلیں گے تو پھر میرا رب مجھے خالی پیٹ نہیں لوٹائے گا بلکہ مجھے بھرا ہوا پیٹ لوٹائے گا۔ اس طریقے سے انسان کی زندگی ہے پریشانی، انسان پریشانی کو ڈٹ کر سامنا کرے، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ کرے کہ نہیں، ہم جو پریشانیاں آئی ہیں ہم اس کا ڈٹ کر سامنا کریں گے۔ اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، جو پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو شیر کو رزق دیتا ہے، جو شیر کو ہمیشہ گوشت کھلاتا ہے، اس کو رزق دیتا ہے، جو پورے دنیا میں جتنے چرند پرند سب کو رزق دیتا ہے، ہمیں بھی وہی دے گا، بلکہ لیکن ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنا ہاتھ پیر چلائیں، محنت کریں، کچھ کریں۔ خالی وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، پریشانیوں کا صحیح طریقے سے ڈٹ کر سامنا کریں۔ ہم پریشانیوں کو اگر اچھے سے ڈٹ کر سامنا کریں گے اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے تو اللہ، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہوگا اور ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔